محترم صدر، محترم وائس چانسلر، محترم اساتذہ، محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے دل میں اس دعوت کا جو احساس ہے اور میری جو عزت افزائی کی گئی ہے اس کے اظہار کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ بہت عرصے سے تمنا تھی کہ میں بہاولپور دیکھوں، اور آج دیکھنے کے بعد الحمدللہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری وہ تمنا بے سود بیکار نہیں تھی۔ حقیقت میں اس خوبصورت شہر، اس خوبصورت ماحول اور یہاں کے اچھے اخلاق و کردار کے باشندوں سے میں بے حد متاثر ہوا ہوں۔ مگر آپ اجازت دیں تو میں ان چیزوں کو بیان کیے بغیر بھی آپ پر چھوڑ سکتا ہوں، آپ خود اس کا احساس کر سکتے ہیں۔ میں براہ راست اپنے موضوع پر آتا ہوں تاکہ ان چند منٹوں میں جو مجھے ملیں گے آپ کے سامنے اس کی کچھ تشریح کر سکوں۔ قرآن مجید ایک ایسا موضوع ہے جس کے بہت سے پہلو ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک گھنٹے کی مختصر مدت میں یہ ممکن نہیں کہ ان سارے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جا سکے۔ اس لیے صرف اس کا ایک پہلو یعنی قرآن مجید کی تاریخ شاید چند الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ ایک حدیث ہے جس کا مسند احمد ابن حنبل میں ذکر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا نے آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں سے 315 صاحب کتاب تھے۔ ظاہر ہے کہ 315 صاحب کتاب نبیوں کے چونکہ نام قرآن مجید میں نہیں ہیں نہ حدیث میں ہیں، اس لیے ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ان کی تفصیل معلوم کر سکیں۔ بعض اشارے ملتے ہیں حضرت آدم پر 10 صحیفے نازل ہوئے تھے، لیکن ان کے ہم بچوں کی بدنصیبی ہے کہ اب ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کس زبان میں تھے، چاہے کہ اس کے مندرجات کا علم ہو۔ اسی طرح حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیس بھی پیغمبر تھے، ان کے متعلق بھی بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ ان پر چند کتابیں نازل ہوئی تھیں، اس کا بھی دنیا میں اب کوئی وجود نہیں۔ قدیم ترین نبی جن کی طرف منسوب کتاب کا کچھ حصہ ہم تک پہنچا ہے اور وہ ابھی حال میں، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ غالباً آپ نے سنا ہوگا کہ فلسطین میں بحر مردار کے پاس بعض غاروں میں کچھ مخطوطے ملے۔ ان مخطوطوں میں ایک کتاب ہے جو حضرت اینوخ یعنی ادریس علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ حال میں اس کے ترجمے انگریزی میں شائع ہوئے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ صحیح ہو، کہنا ممکن نہیں کہ یہ حقیقی ہے یا کیا۔ بہرحال یہ قدیم ترین نبی کی کتاب ہے جس کا کچھ وجود ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بھی کچھ اشارے ملتے ہیں۔ چنانچہ عراق میں آج بھی ایک چھوٹا سا فرقہ، ایک چھوٹی سی قوم پائی جاتی ہے، سابعہ۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم حضرت نوح کی کتاب پر ہی عمل کرتے ہیں، حضرت نوح کے دین ہی پر اب تک باقی ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ہمارے پاس ان کی پوری کتاب موجود تھی، لیکن اب وہ غائب ہو گئی ہے، ہمارے پاس موجود نہیں۔ اس کے مندرجات 4-5 سطروں میں ہمارے پاس موجود ہیں جن میں اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور نبی آتے ہیں جن کی کتاب کا ذکر خود قرآن مجید میں موجود ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ 2 مرتبہ قرآن مجید میں اس طرح کا ذکر آیا ہے، اور ان کی کتاب کے مندرجات بھی اسلامی ادبیات میں تو نہیں لیکن یہودی اور عیسائی ادبیات میں چند سطروں کی حد تک محفوظ ملتے ہیں۔ میں ان تفصیلوں میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ وقت بہت کم ہے۔ اسی طرح بعض ایسے انسان جن کو صراحت کے ساتھ نبی تو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن جن کی نبوت ناممکن نہیں ہے، ان میں سے ایک شخصیت زردشت کی ہے۔
جس پر پارسی لوگ یا ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، ان کی نبوت کا امکان میں اس بنا پر لیتا ہوں کہ قرآن مجید میں مجوس کی قوم کا ذکر آیا ہے۔ مجوسیوں کا مذہب زردشت کی لائی ہوئی کتاب اویستا پر مبنی ہے۔ اس کے متعلق ہمارے پاس کچھ معلومات ہیں اس وقت، اور وہ معلومات میں اس لیے اشارتاً بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا جب ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں تو یہ معلوم ہو کہ کس کو کیا برتری حاصل ہے۔ زردشت کی کتاب جس زبان میں تھی وہ زند کہلاتی تھی۔ کچھ عرصہ بعد ایران پر بعض دوسری قوموں کا حملہ ہوا، قبضہ ہوا، اور نئے فاتحوں کی زبان وہاں رائج ہوئی اور پرانی زبان وہاں سے ختم ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زن زبان کے جاننے والے سوائے مٹھی بھر اہل علم متخصصین کے ملک میں کوئی نہ رہے۔ اس لیے زردشت کے دین کے علماء نے اس کتاب کا خلاصہ اور شرح کے طور پر کہ اصل کتاب مشکل تھی، اس نئی زبان میں لکھا جو پازند کہلاتی ہے۔ آج کل ہمارے پاس اس پازند نسخے کا 1/10 حصہ زیادہ سے زیادہ موجود ہوگا، باقی حصہ غائب ہو چکا ہے۔ اس 1/10 حصے میں بھی کچھ چیزیں عبادات کے متعلق ہیں، کچھ چیزیں دیگر احکام کے متعلق ہیں۔ بہرحال دنیا کا جو قدیم ترین دینی کتاب تھی اور جس کو ہم اویستا کے نام سے معلوم کرتے ہیں، جانتے ہیں، وہ کامل طور پر ہم تک نہیں پہنچ سکی۔ صرف ایک چیز کا میں ذکر کروں گا اشارتاً۔ اس کتاب میں اویستا میں علاوہ اور چیزوں کے اس بات کا ذکر ہے کہ زردشت کے مطابق میں نے دین کو مکمل نہیں کیا، میرے بعد ایک اور نبی آئے گا جو اس کی تکمیل کرے گا اور اس کا نام ہوگا رحمت للعالمین۔ محمد کا لفظ وہاں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رحمت للعالمین، ساری دنیاؤں کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت، یہ لفظ اس نے استعمال کیا ہے۔ ہندوستان میں بھی دینی کتابیں پائی جاتی ہیں، اور ہندوؤں کے ہاں عقیدہ بھی ہے کہ یہ خدا کی الہام کردہ کتابیں ہیں۔ وہاں وید بھی ہیں، وہاں پرانا بھی ہیں، وہاں اپنشد بھی ہیں، وہاں اور کتابیں بھی ہیں، اور یہ کہنا ممکن نہیں کہ یہ ساری کتابیں ایک ہی نبی پر نازل ہوئی ہوں گی۔ ممکن ہے متعدد انبیاء پر نازل ہوئی ہوں، اگر وہ انبیاء تھے۔ ان میں بھی اس طرح کے اشارے ملتے ہیں۔ چنانچہ پرانا نامی کتابوں میں جس لفظ کو کچھ اہمیت بھی حاصل ہے، پرانا وہی لفظ ہے جو اردو لفظ پرانا یعنی قدیم، اور اس کی طرف ہمیں ایک عجیب و غریب اشارہ قرآن مجید میں ملتا ہے، وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ اس چیز کا پرانی کتابوں میں ذکر ہے۔ کیا اس کا قرآن سے کوئی ربط ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال 10 جو قرآن ہیں ان میں سے ایک قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے کہ آخری زمانے میں ایک شخص پیدا ہوگا جو ریت کے علاقے میں پیدا ہوگا، اور اس کی ماں کا نام ہوگا قابل اعتماد، اس کے باپ کا نام ہوگا اللہ کا غلام، اور وہ اپنے وطن سے شمال میں جا کر بسنے پر مجبور ہوگا، اور پھر وہ اپنے وطن کو 10,000 آدمیوں کی مدد سے فتح کرے گا، اور اس کی جنگ کی جو رتھ ہوگی اس کو اونٹ کھینچیں گے، اور وہ اتنے تیز رفتار ہوں گے کہ آسمان تک پہنچ جائیں گے۔ کچھ اس طرح کے اشارے بھی ملتے ہیں ہمیں اس کتاب میں، جس سے ممکن ہے رسول اکرم کے متعلق اشارہ ہو۔ بہرحال ان پرانی کتابوں کے علاوہ وہ کتابیں جو خاص تر مسلمانوں میں معروف ہیں، یعنی توریت اور زبور اور انجیل، اس کا بھی چند الفاظ میں ذکر کروں گا بطور تمہید، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کا آپ سے ذکر کر سکوں گا۔ توریت حضرت موسیٰ کی طرف نازل شدہ کتاب سمجھی جاتی ہے، اس معنی میں کہ اصل میں توریت ایک جز ہے اس کتاب کا۔ توریت کے معنی ہے قانون،
اس لیے حضرت موسیٰ کی طرف جو 5 کتابیں یہودیوں کی ہاں منسوب ہیں، ان میں سے تیسری کتاب کا نام ہے قانون۔ پہلی کتاب کتاب پیدائش کہلاتی ہے، دوسری کتاب کتاب خروج یعنی مصر سے نکلنے کے حالات ہیں، تیسری کتاب قانون ہے، چوتھی کتاب کا نام ہے اعداد و شمار، چونکہ حضرت موسیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہودیوں کی مردم شماری کی جائے قبیلہ وار، چنانچہ اس کی اعداد و شمار اسے ملتے ہیں، اس لیے اس کتاب کا نام بھی اعداد و شماری رکھا گیا ہے۔ اور 5ویں کتاب کو ہم تثنیہ کا نام دیتے ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ پرانی چیزوں ہی کو دوبارہ دہرایا جائے، ریکیپچولیٹ کیا جائے یا اس کی تشریح کی جائے۔ یہ 5ویں کتاب شروع میں یہودیوں کے ہاں پائی نہیں جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ کے کوئی 600 سال بعد ایک جنگ کے زمانے میں ایک شخص ملک کے یہودی بادشاہ کے پاس ایک کتاب لاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ کتاب غار میں ملی ہے اور معلوم نہیں کس کی ہے، گمنام کتاب ہے، مگر اس میں دینی احکام نظر آتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے زمانے کی نبیہ عورت کے پاس، یہودیوں کے ہاں عورتیں بھی نبی ہوتی رہی ہیں، کم از کم وہ دعویٰ کرتے ہیں، ایک نبیہ کے پاس اس نسخے کو بھیجا اور اس نبیہ نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ ہی کی کتاب ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے 600 سال بعد سے اس کو حضرت موسیٰ کی طرف منسوب کیا جانے لگا ہے اور اسے کتاب تثنیہ کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں دوسری ابتدائی 4 کتابوں ہی کے احکام کو دہرایا گیا ہے، کچھ خلاصے کے طور پر، کچھ اس میں شدت میں اضافہ ہی کر کے، بہرحال یہ 5 کتابیں ہیں۔ اس کی سرگزشت یہ ہے، جب حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد حضرت یوشع اور ان کے بعد کے انبیاء کے زمانے میں یہودیوں نے فلسطین کا کچھ حصہ فتح کیا، وہاں حکومت شروع کی، تو کچھ عرصے کے بعد عراق کے حکمران نے بخت نصر یا نبوخت نظر، اس نے فلسطین پر حملہ کیا، اور چونکہ اس کا دین یہودیوں کے دین سے مختلف تھا، اس لیے صرف ملک پر قبضہ کرنے پر اس نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان دشمنوں کے دین کو بھی دنیا سے محو اور نابود کرنے کی خاطر توریت کے جتنے قلمی نسخے تھے ان سب کو جمع کیا اور آگ لگا دی، ایک نسخہ بھی باقی نہیں رہا۔ اور یہودی مورخوں کے مطابق اس کے 100 سال بعد ان کے ایک نبی حضرت عزرا، شاید حضرت عزیر ہی کا نام ہو، حضرت عزرا نے یہ کہا کہ مجھے توریت زبانی یاد ہے اور املا کروایا۔ یہ اس کے اعادے کی صورت تھی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد روما کے ایک حکمران نے فلسطین پر حملہ کیا اور سپہ سالار کا نام تھا انٹیوکوس، اس نے بھی وہی کام کیا جو بخت نصر نے کیا تھا، یعنی یہودیوں کی کتابیں جمع کی، ان کو پھر جلا دیا، دوسری مرتبہ وہ نابود کر دی گئی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ایک اور رومن حکمران نے فوج بھیجی ٹیٹس کمانڈر کی سرداری میں، اس نے پھر تیسری مرتبہ یہودیوں کی کتابوں کو جو فلسطین میں اسے ملی جمع کر کے تباہ و تاراش کر دیا۔ اب ہمارے پاس جو کتاب توریت کے نام سے ملتی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کی میں بھی پینٹاٹیوک یعنی حضرت موسیٰ کی طرف منسوب 5 کتابیں ہیں، وہ ان 3-4 مرتبہ کی تباہی کے بعد اعادہ شدہ کتابیں ہیں۔ کس طرح اعادہ ہوا اور کس نے ان کا اعادہ کیا، اس کے متعلق میں کوئی معلومات نہیں۔ البتہ جو شخص اس کتاب کو پڑھتا ہے، پینٹاٹیوک حضرت موسیٰ کی 5 کتابوں کو، تو اس کو 2 چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ بعض وقت تو اسے اس میں ایسی چیزیں ملتی ہیں جو کھٹکتی ہیں کہ یہ اصل میں نہیں ہونا چاہیے، بات کا اضافہ ہے۔ میں ابھی آپ کو اس کی ایک مثال دوں گا۔ اسی طرح وہ بعض کتاب کو پڑھتا ہے تو بعض چیزیں اسے ایسی نظر آتی ہیں جہاں اس کی تشنگی باقی رہتی ہے اور ان کو تلاش کرتا ہے اور وہاں نہیں ملتی، گویا کچھ چیزیں کم بھی ہیں اور کچھ چیزیں زائد بھی ہیں۔ جو چیزیں زائد ہو گئی ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی طرف منسوب کتاب میں حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، لیکن اگر آپ کتاب تثنیہ پڑھیں تو اس کے آخری باب میں حضرت موسیٰ کی بیماری، حضرت موسیٰ کی وفات، حضرت موسیٰ کے دفن اور اس کے بعد کے واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ حصہ یقیناً بدیہی طور پر بات کا اضافہ ہے، اور کتنے چیزوں کا اضافہ ہوا یہ خدا بہتر جانتا ہے، مگر یہ چیز ایسی ہے جو ہر پڑھنے والے کو فوراً محسوس ہو جاتی ہے۔
اسی طرح جن چیزوں کی کمی نظر آتی ہے جن کو وہاں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کم از کم 20 مرتبہ پینٹاٹیوک میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، اس قصے کی تفصیلیں یا اس حکم کی تفصیلیں فلاں باب میں ملیں گی۔ ایک باب کا نام دیا ہے خدا کی جنگیں، ایک اور باب کا نام دیا ہے مخلص اور نیک لوگوں کی کتاب۔ اس طرح کوئی 20 مرتبہ ذکر آیا ہے کہ یہ تفصیلیں اس باب میں ملیں گی، وہ باب اب موجود نہیں ملتے ہیں۔ یہ کچھ حالات ہیں جو میں نے آپ سے بیان کیے توریت کے متعلق، جو کافی ضخیم صورت میں ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، دنیا کی ساری زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ توریت کے بعد زبور کا نام مسلمانوں میں عام طور پر لیا جاتا ہے، اور ہمارا تصور یہ رہا ہے کہ وہ بھی توریت ہی کی طرح اور انجیل کی طرح کوئی مستقل کتاب ہوگی۔ لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو چیز حضرت داؤد کی طرف منسوب ہے اور جس کو وہ سام یا زبور کے نام سے موسوم کرتے ہیں، وہ کوئی مستقل کتاب نہیں ہے، اس معنی میں کہ اس میں خدا کی حمد و ثنا میں بیتیں نظمیں ہیں اور کوئی نیا حکم نہیں ہے۔ جس طرح ہمارا تصور ہے کہ ہر نبی ایک نئی شریعت لاتا ہے، اس کتاب میں کسی نئی شریعت کا ذکر نہیں ملتا۔ جس طرح پرانی کتابوں کے متعلق قرآن سے لے کر اور آوستہ سے لے کر میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس میں ایک آخری نبی کی بشارت ہے، توریت میں بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں، زبور میں بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں، اور جو سرگزشت توریت کی رہی وہی سرگزشت زبور کی بھی رہی۔ میں اس کو چھوڑ کر اب انجیل کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ تصور ہے کہ وہ ایک مستقل کتاب ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی تھی اور حضرت عیسیٰ نبی کو دی گئی تھی، لیکن ہمارے پاس عیسائیوں کی طرف سے پھیلائی ہوئی جو انجیل پائی جاتی ہے وہ ایک انجیل نہیں ہے بلکہ 4 انجیلیں ہیں۔ میتھیو اور مارک اور لیوک اور اس طرح 4 آدمیوں کی طرف منسوب کتابیں ہیں، اور یہ 4 کتابیں بھی گویا ساری انجیلیں نہیں ہیں، بلکہ عیسائی مورخوں کے مطابق 70 سے زیادہ انجیلیں پائی جاتی تھیں، جن میں سے ان 4 کو قابل اعتماد قرار دیا گیا ہے اور باقی کو اپوکریفل، مشتبہ اور شبہ سے بھری ہوئی قرار دیا گیا ہے۔ ان کے پڑھنے سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے احکام کی صورت میں بالکل نہیں، بلکہ وہ ہے سوانح عمری حضرت عیسیٰ کی۔ پہلے ایک شخص نے لکھا، پھر دوسرے نے، اسی کا دیکھا دیکھی تیسرے چوتھے نے، ہر شخص نے حضرت عیسیٰ کی سوانح عمری لکھی اور اس کو انجیل کا نام دیا۔ لفظ انجیل کے معنی ہے خوشخبری، اور اس نام کے دینے کی غالباً وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے جو حالات انجیلوں میں ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ عام طور پر کسی گاؤں میں جاتے تھے اور وہاں کے لوگوں سے کہتے تھے میں بشارت دیتا ہوں کہ خدا کی حکمرانی اب جلد آنے والی ہے، تو شاید اس اساس پر کتاب کا وہ نام دیا گیا۔ لیکن اگر حضرت عیسیٰ پر کوئی انجیل نازل ہوئی تھی تو حضرت عیسیٰ نے اسے لکھوایا نہیں، اور آج دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ اب ہمارے پاس جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی سوانح عمریاں بہت سے لوگوں نے لکھی تھیں، اور ان سوانح عمریوں کو ہر مؤلف نے انجیل کا نام دیا تھا، اور ان میں سے 4 کو کلیسا نے قابل اعتماد قرار دیا ہے اور باقی کو رد کیا ہے۔ ان 4 انجیلوں کے انتخاب کے متعلق کسی کو کوئی علم نہیں ہے، کس نے انتخاب کیا، کب انتخاب کیا، کیوں انتخاب کیا، کس اساس پر انتخاب کیا، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ فرانس کا ایک مشہور مورخ گزرا ہے والٹیر، اسے بددین شخص بھی کہا جاتا ہے، کم از کم فرانس کے عیسائی کیتھولک لوگ اسے ایک بددین قرار دیتے ہیں، ہوگا میں کہہ نہیں سکتا۔ اس نے اپنی ایک بہت مشہور مورخ گزرا ہے، اس نے اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کلیسا کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جو 70 سے زائد انجیلیں ہیں
اور ان میں کچھ آپس میں اختلافات بھی ہیں، ان میں سے انتخاب ایسی انجیلوں کا کیا جائے جو قابل اعتماد ہوں۔ اس کا طریقہ یہ کیا کہ ان ساری انجیلوں کو ایک مرتبہ ایک کلیسا میں عبادت گاہ کے مقام کے پاس ایک میز پر جمع کیا، پھر اس میز کو ہلایا گیا، جو کتابیں نیچے گر گئیں ان کو ناقابل اعتماد قرار دیا گیا، اور ہلانے کے باوجود بھی جو میز پر باقی رہیں ان کو قابل اعتماد قرار دیا گیا۔ یہ والٹیر کا بیان ہے، لیکن کس اساس پر اس نے یہ لکھا ہے یہ کہنا میرے لیے بہت دشوار ہے، اور ظاہر ہے کہ عیسائی لوگ اس کو رد کرتے ہیں، اور اس بیان کرنے والے شخص کو بھی رد کرتے ہیں کہ وہ بدمعاش تھا، جھوٹا تھا، فلاں۔ بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی لکھوائی ہوئی انجیل دنیا میں موجود رہی ہیں، اس پر سب لوگ متفق ہیں، اور جو چیز ہمارے پاس انجیل کے نام سے اس وقت ملتی ہے وہ حضرت عیسیٰ کی سوانح عمریاں، جس طرح مسلمانوں کے ہاں کتب سیرت پائی جاتی ہیں، اسے سیرت حضرت عیسیٰ ہم کہہ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی انجیل اپنے پر نازل شدہ خدائی احکام کو کیوں نہیں لکھوایا؟ میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، ممکن ہے غلط ہو، میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ ان سے پہلے کے نبی حضرت موسیٰ پر جو توریت نازل ہوئی تھی اس کی کیا درگت بنی ہے۔ دشمن حملہ کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، اسے جلاتے ہیں، غارت کرتے ہیں، نیست و نابود کرتے ہیں۔ غالباً انہوں نے سوچا کہ میری کتاب کا بھی وہی حشر نہ ہو، لہذا بہتر ہے کہ میں اسے لکھوایا ہی نہ جائے، لوگوں کو حفظ رہے، لوگوں کے ذہنوں میں رہے، اور عبادت گزار مومن لوگوں کے پاس وہ ادب سے اس کو یاد رکھیں گے، ادب سے اپنی بات کی نظروں تک پہنچائیں گے۔ شاید یہ تصور تھا جس کی بنا پر حضرت عیسیٰ نے انجیل کو لکھوایا ہی نہیں، اور اب حقیقتاً دنیا میں موجود بھی نہیں۔ دوسرا نظریہ میرا یہ ہے کہ خدا چونکہ ایک ازلی اور ابدی علم کی شخصیت ذات ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حضرت آدم کو ایک حکم دے اور بعد کے نبی کو کوئی دوسرا حکم اس کے بالکل برعکس دے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کو کچھ احکام دے اور بعد کے نبی کو کچھ مزید احکام دیے جائیں، اضافے کے طور پر یہ ہو سکتا ہے۔ فرض کیجئے کہ حضرت آدم پر نازل شدہ کتابیں آج دنیا میں موجود ہوتی تو میرا تصور یہ ہے کہ خدا کو ایک نئی کتاب بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہی کتاب ہمیں آج بھی کارآمد ہوتی۔ لیکن جیسا ہم نے ابھی اس مختصر تاریخی مطالعے میں دیکھا کہ پرانے انبیاء کی کوئی کتاب بھی بلا استثناء کوئی کتاب بھی انسانیت تک من و عن کامل صورت میں نہیں پہنچی ہے۔ لہذا اپنی غیر محدود مرحمت کے باعث خدا نے چاہا کہ ایک اور کتاب، ایک اور مرتبہ انسان کو کتاب دی جائے، احکام دیے جائیں، اور اس کی مشیت یہ بھی ہوئی کہ یہ کتاب محفوظ بھی رہے، اور یہ قرآن مجید کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کس طرح محفوظ حالت میں ہم تک پہنچا ہے۔ اولاً میں اس کی زبان کی طرف کچھ اشارہ کروں گا۔ عربی زبان میں ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے، کیوں عربی زبان کا انتخاب ہوا ہے اس آخری نبی کی کتاب کے لیے۔ غالباً آپ میں سے ہر شخص واقف ہوگا کہ زبانیں رفتہ رفتہ بدل جاتی ہیں۔ خود اردو زبان اب سے 500 سال پہلے کی کتاب اٹھائیے دیکھیے، مشکل سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ دنیا کی ساری زبانوں کا یہی حال ہے۔ انگریزی کی کہ 500 سال پہلے کا مؤلف چاسر گزرا ہے، چاسر کی کتاب کو آج لندن کا کوئی شخص سمجھ نہیں سکتا سوائے یونیورسٹی کے چند اسپیشلسٹ پروفیسروں کے۔ یہی حال دوسری قدیم اور جدید زبانوں کا ہے، یعنی وہ بدل جاتی ہیں، رفتہ رفتہ ناقابل فہم ہو جاتی ہیں۔ اگر آخری پیغام بھی خدا کا کسی ایسی ہی تبدیل ہونے والی زبان میں آتا تو پھر خدا کی مرحمت کا اختصاص یہ تھا کہ ہم 20ویں صدی کے لوگوں کو پھر ایک نئی کتاب دے تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں، کیونکہ پرانی کتاب اب ناقابل فہم ہو گئی ہے۔ ان زبانوں میں اگر کسی زبان کو استثناء ہے کہ وہ نہیں بدلتی، وہ عربی زبان ہے۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ رسول کریم کے ہم اثر عربی یعنی قرآن مجید اور حدیث میں جو زبان استعمال ہوئی ہے، اور جو عربی آج ریڈیو پر آپ سنتے ہیں، جو عربی آج آپ عربی اخباروں میں پڑھتے ہیں، ان دونوں عربیوں میں
نہ گرامر میں فرق ہے، نہ الفاظ کے معنی میں فرق ہے، نہ اسپیلنگ میں فرق ہے، اور نہ تلفظ پروننسیشن میں کوئی فرق ہے۔ اگر آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں اور میں ایک عرب کی حیثیت سے اپنی موجودہ عربی میں آپ سے گفتگو کروں، آپ اس کا ہر لفظ سمجھیں گے، اور رسول اللہ اگر مجھے جواب مرحمت فرمائیں تو آپ کا ہر لفظ میں سمجھ سکوں گا، کیونکہ ان دونوں زبانوں میں کوئی فرق نہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس سے استنباط یہ کرتا ہوں کہ آخری نبی پر بھیجی ہوئی آخری کتاب ایسی زبان میں ہونی چاہیے جو غیر تبدل پذیر ہو، لہذا عربی کا انتخاب کیا گیا، جو ایسی زبان ہے جس میں علاوہ اور خصوصیتوں کی، اس کا ترنم اور اس کی فصاحت و بلاغت وغیرہ کے، یہ خصوصیت ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم سب مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ عربی زبان ایک غیر تبدل پذیر چیز ہے، اور اس کے لیے ہمیں عربوں کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ڈائلیکٹس کو، اپنے مختلف علاقوں کی زبانوں کو زبان نہیں بنایا، اور اپنی علمی زبان، اپنی تحریری زبان وہی رکھی جو رسول اللہ کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے، آپ سب واقف ہیں کہ وہ ایک دم ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، جیسا کہ توریت کے متعلق یہودیوں کا بیان ہے کہ خدا نے تختیوں پر لکھ کر انہیں ایک مرتبہ دے دیا۔ اس کے برخلاف قرآن مجید 23 سال تک جستہ جستہ نجمن جیسا کہ ہمارے مؤلف کہتے ہیں نازل ہوتا رہا، اور اس کا مجموعہ ہے جو اب قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کا آغاز ہوا سن 510 عیسوی میں، جب رسول کریم معتکف تھے، اعتکاف کیے ہوئے تھے غار حرا میں، اور وہاں جبریل آتے ہیں اور آپ تک خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور وہ پیغام بہت ہی اثر انداز پیغام ہے۔ رسول کریم ایک امی تھے جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اس امی شخص کو صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا حکم دیا گیا وہ یہ ہے اقرا، پڑھ، اور پھر قلم کی تعریف کی گئی ہے، کہا گیا کیوں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ قلم ہی کے ذریعے سے خدا انسان کو وہ چیز بتاتا ہے جو وہ نہیں جانتا، یا دوسرے الفاظ میں قلم ہی وہ چیز ہے جو انسانی تمدن، انسانی تہذیب کا ڈپازیٹری ہے، اس کا وجود اسی کی وجہ سے ہے۔ پرانی چیزوں کو محفوظ رکھا جائے، نئی چیزوں کا اضافہ کیا جائے، آنے والوں کو دیا جائے، آنے والے اس میں اپنی چیزوں کا اضافہ کرتے رہیں، یہی ہے انسانی تمدن اور انسانی تہذیب کا ارتقاء، اور اسی کی وجہ سے انسان کو دیگر حیوانات پر تفوق ملتا ہے۔ ورنہ آپ غور کریں کہ کوا اب سے 20 لاکھ سال پہلے مثلاً جس طرح گھونسلہ بناتا تھا آج بھی اسی طرح بناتا ہے، اس نے کوئی ترقی نہیں کی، اور انسان وہ جانور ہے جو اب چاند تک پہنچ چکا ہے۔ اس نے جو ترقیاں کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ساری کائنات پر حکومت کر رہا ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہ ساری ترقیاں انسان نے اس لیے کی ہیں کہ اس کو اپنے سے پہلے کے لوگوں کے تجربات کا علم ہوا، اور اس نے اپنے ذاتی تجربوں سے کچھ تصحیح اضافہ بھی کیا، اور اس سے استفادہ کرتا رہا، اور یہ سب مرہون منت ہے قلم کا۔ اسی لیے علمہ بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کی طرف قرآن مجید میں بہت ہی بلیغ انداز میں اشارہ کیا گیا ہے۔ جب یہ 5 ابتدائی آیتیں سورہ اقرا کی نازل ہوئیں تو رسول کریم غار کو چھوڑ کر گھر واپس آئے، بیوی کو سنایا، آج یہ واقعہ مجھے پیش آیا ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ شاید کسی شیطان کی چیز ہو، میرا دل دھڑکتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تشفی دلائی اور کہا کہ تم اب تک ایسی زندگی گزارتے رہے ہو جو ناقابل اعتراض ہے، غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، فلاں فلاں، ایسے شخص کو خدا ضائع نہیں کرے گا۔ میرا ایک چچزاد بھائی ہے ورقہ بن نوفل، جو ان چیزوں کو فرشتے اور وحی اور فلاں سے واقف ہے، کل صبح جا کر اس سے گفتگو کریں گے، وہ تمہیں بیان کر سکے گا، میں ان چیزوں سے واقف نہیں ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ کبھی شیطان نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا ہوگا۔ صبح کو وہ
ایک روایت کے متعلق اپنے ساتھ لے جاتی ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس، اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ سے ملنے کے لیے ان کے عزیز دوست ابو بکر آئے اور حضرت خدیجہ نے ان کو قصہ سنایا اور کہا کہ ساتھ لے جاؤ اپنے ورقہ سے ملاؤ۔ ورقہ بن نوفل بہت بوڑھے تھے، بصارت ضائع ہو چکی تھی، نصرانی مذہب کے تھے، جس کا ایک طویل قصہ ہے جو میں اس وقت بیان نہیں کروں گا۔ اور اس کے پاس جب رسول اللہ پہنچے اور قصہ سنایا تو ورقہ نے بے ساختہ یہ الفاظ نکالے زبان سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیزیں تم نے ابھی بیان کی ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو یہ ناموس موسیٰ سے مشابہ ہیں۔ ناموس کا لفظ عام طور پر اردو میں عزت نفس کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ یہاں کام نہیں دے گا۔ حضرت موسیٰ کی عزت نفس سے مشابہ ہے، بے معنی چیز ہے۔ بعض لوگ، بعض مفسر وغیرہ ناموس کے معنی لکھتے ہیں کہ قابل اعتماد، وہ بھی یہاں کام نہیں دیتا۔ وہ اس لیے لیتے ہیں کہ حضرت جبریل کو ناموس کا نام دیا جاتا ہے اسلامی ادبیات میں، وہ روح الامین ہے، مگر وہ معنی بھی یہاں کام نہیں دیتے۔ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ناموس اصل میں ایک اجنبی لفظ ہے جو معرب ہو کر عربی میں مستعمل ہوا، چنانچہ یہ لفظ ہے نوموس یونانی زبان میں، اور نوموس کا لفظ توریت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یونانی زبان میں توریت کو نوموس کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ورقہ بن نوفل کا بیان یہ ہے کہ یہ چیز مشابہ ہے توریت موسیٰ علیہ السلام سے، جو زیادہ معقول نظر آتا ہے۔ بہرحال آگے چلے ہم۔ قدیم ترین ذکر قرآن مجید کی تبلیغ کے متعلق اور ان تک پہنچانے کے متعلق ابن اسحاق نے کیا ہے۔ ابن اسحاق کی کتاب المغازی ضائع ہو گئی تھی، لیکن اس کے کچھ ٹکڑے حال میں ملے ہیں، اور ابھی حال میں حکومت مراکش نے اس کو شائع بھی کیا ہے۔ اس میں کوئی 1.5 سطری ایک روایت ہے جو بہت دلچسپ ہے، جس کو ابن ہشام نے اپنی سیرت النبی میں معلوم نہیں کس بنا پر سہون نہیں لیا، چھوڑ دیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: جب کبھی رسول اللہ پر قرآن مجید کی کوئی عبارت نازل ہوتی تو آپ سب سے پہلے اس کو مردوں کی جماعت میں تلاوت فرماتے، پھر اس کے بعد اسی عبارت کو عورتوں کی خصوصی محفل میں بھی سناتے۔ یہ اسلامی تعلیم کی تاریخ میں ایک بہت اہم واقعہ ہے کہ رسول اللہ کو عورت کی تعلیم سے بھی اتنی ہی دلچسپی تھی جتنی مردوں کی تعلیم سے۔ جیسے ہی قرآن مجید نازل ہوتا اس سے آگاہ کراتے آپ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ یہ گویا قدیم ترین اشارہ ہے جو ملتا ہے قرآن مجید کی تبلیغ کے متعلق، قرآن مجید سے اوروں کو واقف کرانے کے متعلق۔ اس کے بعد کیا پیش آیا یہ کہنا مشکل ہے، لیکن جلدی ہی ہمیں ایک نئی چیز کا پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ اس کو لکھوایا جائے، اور غالباً حفظ کرانا بھی اسی زمانے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی بالکل ابتدائی زمانے سے، جب حضرت جبریل نے پہلی وحی کے موقع پر قرآن مجید کی ابتدائی 5 آیتیں سورہ اقرا کی پہنچائیں رسول اللہ تک، تو حدیث کے مطابق انہوں نے 2 کام اور کیے حضرت جبریل نے۔ ایک تو رسول اللہ کو وضو کرنا سکھایا کہ نماز کے لیے کس طرح اپنے آپ کو جسمانی طور پر پاک کریں، اور پھر نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ چنانچہ خود جبریل امام بنے اور پیغمبر مقتدی کی حیثیت سے پیچھے رہ کر دیکھتے رہے کہ پہلے کیا کرنا چاہیے، کھڑے ہوں، پھر رکوع میں جائیں، پھر سجدہ کریں وغیرہ، تو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ تو ظاہر ہے کہ نماز میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو ابتدائی زمانے ہی سے جب لوگ مسلمان ہونے لگے تو رسول اللہ نے انہیں حکم دیا ہوگا کہ قرآن مجید کو حفظ بھی کرو، اور روزانہ جتنی نمازیں پڑھنی ہیں ان نمازوں میں ان کا اعادہ بھی کرتے رہو۔ گویا 2 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اس وقت: حفظ کرنا اور اس کو لکھنا۔ وہ اس لیے کہ آدمی کو کسی نئی چیز کے ازبر کرنے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے، اس کے سامنے کوئی تحریری چیز ہو تو وہ اسی کو بار بار پڑھتا ہے اور بالآخر وہ حفظ ہو جاتا ہے۔
تو دوسرے الفاظ میں حفظ کرنا اور لکھنا دونوں ایک ہی زمانے کی چیزیں ہیں۔ اس میں ہمارے مؤرخ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم جب کوئی آیت نازل ہوتی تو اپنے صحابہ میں سے کسی ایسے شخص کو جسے لکھنا پڑھنا آتا ہو یاد فرماتے اور اس کو املا کراتے کہ یہ وحی آئی ہے، اسے لکھو۔ اور ایک بڑی اہم چیز یہ ہے، لکھنے کے بعد اس سے کہتے جو لکھا ہے اسے پڑھ کر سنا، تاکہ اگر کاتب نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی اصلاح کر سکے۔ یہ قرآن مجید کی تدوین کی تاریخ کا آغاز ہے۔ رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو اسے لکھواتے، اور کاتب جب سے وہ لکھ لیتا تو اس سے کہتے کہ قراءت سماعت کے طور پر پڑھ کر سناؤ، تاکہ اس میں اگر کوئی اتفاقاً غلطی رہ گئی ہے تو اس کی اصلاح کی جا سکے۔ اور پھر اپنے صحابہ کو حکم دیتے کہ اسے ازبر کرو اور روزانہ 2 وقت نمازوں میں پڑھو، کیونکہ ابتداءً سے 2 نمازیں تھیں اور معراج کے بعد سے 5 نمازیں ہوئیں، تو 2 کی جگہ 5 مرتبہ لوگ اس کو نماز میں دہرانے لگے، جس کا ایک عملی فائدہ یہ ہے کہ آدمی کا اگر حافظہ اچھا نہ ہو اور سال مہینے میں عید بقرعید میں 1 مرتبہ قرآن مجید کو حفظ سے پڑھے تو ممکن ہے بھول جائے، لیکن آدمی اگر 5 مرتبہ اسے روزانہ دہراتا رہے تو اس کا حفظ محفوظ رہے گا، وہ کبھی بھولے گا نہیں۔ تو یہ عملی فائدہ بھی نظر آتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کو لکھنا اور اسے حفظ کرنا اس کا رسول اللہ نے حکم دیا، اور اس سے پہلے کہ انبیاء میں ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس سے بڑھ کر ایک اور اہم کام پیش ہوا، وہ یہ کہ فرض کیجئے میرے پاس ایک تحریری نسخہ موجود ہے جس میں کچھ غلطیاں ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے، کاتب کی غلطی سے یا کسی اور وجہ سے، اور اس غلط نسخے کو میں حفظ کر لیتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ جس طرح اصل تحریری نسخہ غلط ہے اسی طرح میرا حفظ بھی غلط ہوگا۔ اس کی اصلاح کس طرح کی جائے، اس پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی اور کہا کہ مسلمان کو قرآن مجید کسی مستند استاد ہی سے پڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہ قلمی نسخہ بازار سے خرید لیں یا مطبوعہ نسخہ اسے پڑھ لیں، یہ کافی نہیں ہے، اس کو مستند استاد سے پڑھنا چاہیے۔ اس کی کیا معنی ہے؟ پہلے تو رسول اللہ کی ذات ہے، آپ سے بڑھ کر قرآن سے واقف کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے ہر مسلمان کو رسول اللہ سے قرآن سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور تحریری نسخہ ہے تو اس کو حضور کے سامنے تلاوت کرنا چاہیے، اور رسول اللہ اگر یہ فرمائے ہاں یہ ٹھیک ہے تو پھر اسے حفظ کرو۔ جب کام بڑھ جائے تو ظاہر ہے ایک آدمی سارے لوگوں کی تعلیم و تربیت انجام نہیں دے سکتا، اس لیے رسول اللہ نے چند ایسے صحابہ کو جن کی قرآن دانی پر کے متعلق آپ کو پورا اعتماد تھا، یہ حکم دیا کہ اب تم بھی پڑھایا کرو۔ یہ تھے مستند استاد، یعنی جن کو رسول کریم خود سند دیتے ہیں کہ تم پڑھانے کے قابل ہو، اور اس کا سلسلہ غالباً آپ کو معلوم ہوگا کہ آج بھی دنیا میں باقی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی استاد کے پاس قرآن مجید پڑھتا ہے، یہ چیز خاص کر ہمارے حافظوں میں موجود ہے، تو قرأت کی تکمیل کے بعد استاد کی طرف سے اس کو ایک سند ملتی ہے، اس سند میں وہ استاد لکھتا ہے کہ میں نے اپنے شاگرد فلاں کو قرآن مجید کے الفاظ اور قرآن مجید کی قرأت کے جو اصول ہیں ان کو ملحوظ رہ کر جو تعلیم دی ہے وہ بالکل وہی ہے جو مجھے میرے استاد نے پہنچائی تھی، اور اس نے مجھے اطمینان دلایا تھا کہ اس کو اس کے استاد نے بھی ایسا ہی کیا ہے، اور اس کا سلسلہ پہنچتا ہے رسول اللہ تک۔ تو یہ سلسلہ آج بھی ہم نے محفوظ رکھا ہے۔ اسلامک ٹریڈیشن میں دنیا کی کسی قوم نے اپنی مذہبی کتاب کے متعلق یہ اصول کبھی اختیار نہیں کیا۔ یہ چیزیں قرآن مجید کی تدوین کے سلسلے میں عہد نبوی میں پیش آئیں، مگر اسی پر اکتفا نہیں ہوتا، ایک اور چیز کی ضرورت تھی اور وہ شروع بھی ہوئی۔ قبل اس کے کہ میں اس کا ذکر کروں، قرآن مجید کے تحریری نسخوں کے متعلق بھی کچھ آپ سے اشارہ کرتا چلوں کہ کب سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ غالباً نبوت کے 5ویں سال کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ ان کے واقعات سے آپ واقف ہوں گے، وہ رسول اللہ کے اس زمانے میں بہت سخت جانی دشمن تھے، اور ایک دن طے کر کے گھر سے نکلے کہ اب میں اس فتنے کا خاتمہ کروں، نعوذ باللہ، اور رسول اللہ کو قتل کر ڈالوں۔
راستے میں ان کا ایک رشتہ دار انہیں ملا جس نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن اسے چھپا رکھا تھا. اس نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو ہتھیار سے لیس. تو چونکہ رشتہ دار تھے حضرت عمر نے کہہ دیا ہاں میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. اس نے ہنگامہ مچا رکھا ہے. اس رشتہ دار نے اس سے کہا اے عمر اپنے قبیلے کو بنی ہاشم کے زبردست طاقتور قبیلے سے جنگ میں مشغول کرانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو. تمہاری بہن فاطمہ بھی مسلمان ہو چکی ہے, اس کا شوہر فلاں بھی مسلمان ہو چکا, پہلے اپنے گھر کی خبر لو, بعد میں دنیا کی اصلاح کرنا. وہ حیران ہوئے حضرت عمر اور سیدھا اپنے بہن کے گھر پر پہنچے اور دروازے کے پاس انہوں نے اندر سے کچھ آواز سنی جیسے کوئی شخص کچھ گا رہا ہے, کچھ چیز پڑھ رہا ہے. بہت زور سے دروازے کو ٹھونکا اور گھر کے اندر سے بہن نے نکلی, دروازہ کھولا اور یہ اندر پہنچے اور وہاں سخت کلامی سے گفتگو ہوئی. اس قصے سے آپ لوگ واقف ہیں, میں مختصراً ذکر کر رہا ہوں کہ بالآخر حضرت عمر نے اپنی بہن کو اس پر آمادہ کیا کہ جو چیز وہ پڑھ رہی تھی وہ ان کو دکھائے. اس نے آپ سے غسل کروانے کے بعد وہ چیز ان کو پیش کی. یہ تھے قرآن مجید کی چند صورتیں. ان کو پڑھ کر حضرت عمر متاثر ہوئے اور مسلمان ہوئے. اس قصے سے آپ لوگ واقف ہیں, لیکن میں اس کی طرف اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی کم از کم چند صورتوں کو تحریری حالت میں پایا جانا, اس کا ذکر سن 5 نبوی سے یا سن 8 قبل ہجرت سے چلتا ہے. اس کے بعد جس تحریری نسخے کا پتہ چلتا ہے وہ بھی دلچسپ ہے. یہ بیعت عقبہ کے زمانے کا ذکر ہے, غالباً بیعت عقبہ ثانیہ کا. مدینے سے کچھ لوگ آئے اور رسول اللہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. ان میں سے ایک شخص کو جو بنی زریق کا تھا, سمہودی نے صراحت سے لکھا ہے رسول اللہ نے قرآن مجید کا اس وقت تک نازل شدہ جتنی صورتیں تھیں ان کا ایک مکمل مجموعہ سپرد کیا, اور یہ صحابی مدینہ منورہ پہنچ کر اپنے قبیلے اپنے محلے کی مسجد میں اس کو بآواز بلند روز پڑھا کرتے تھے. تو گویا یہ قرآن مجید کے مدون ہونے تحریری صورت میں آنے کا ایک دوسرا واقعہ ہے جس کا مورخین نے صراحت سے ذکر کیا ہے. میں یہ بیان کر رہا تھا کہ رسول اللہ نے مستند استاد سے پڑھنا پہلی چیز, تحریری صورت میں لکھ رکھنا تاکہ بھول جائیں, حافظے سے کسی وقت کوئی چیز چھوٹ جائے تو اس کو دیکھ کر اس کے حافظے کو تازہ کرنا اور حفظ کرنا, ان 3 چیزوں کا حکم دیا تھا. لیکن اس میں ایک پیچیدگی اس طرح پیدا ہو گئی تھی کہ قرآن مجید کامل حالت میں ایک وقت میں نازل نہیں ہوا, بلکہ جستا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا, اور رسول کریم نے اپنی حکمت نبوی کے تحت اس کو میکینیکلی مدون نہیں کیا کہ پہلی آیت شروع میں ہو بعد میں نازل شدہ دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر, یہ نہیں کیا, بلکہ اس کی تدوین ایک اور ہی رکھی. قرآن مجید کی اولین نازل شدہ آیتیں جیسا ابھی میں نے آپ سے بیان کیا, سورہ اقرا کی ابتدائی 5 صورتیں ہیں. یہ اب سورہ نمبر 96 میں ہے. قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں, ان میں سے 96 نمبر پر ابتدائی صورتیں ہیں. اور بالکل ابتدائی جو چیزیں ہیں مثلا سورہ بقرہ الف لام میم, وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں. 86 صورتیں نازل ہو چکی تھی مکے میں, 87ویں صورت مدینہ میں نازل ہوئی سورہ بقرہ, اور یہ ہمیں نظر آتا ہے بالکل قرآن کی ابتدا میں. دوسرے الفاظ میں اس کرونالوجیکل حالت میں نہیں بلکہ ایک دوسری حالت میں تدوین ہونے کی وجہ سے لوگوں کو دشواریاں پیش آ سکتی تھیں. یعنی آج ایک صورت نازل ہوئی, رسول اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں کہ اس کو فلاں مقام پر لکھو, پھر کل ایک آیت نازل ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں کہ اس کو فلاں آیت سے قبل لکھو, فلاں آیت کے بعد لکھو, فلاں صورت میں لکھو. تو ضرورت تھی کہ وقتاً فوقتاً ایک طرح کی نظر ثانی ہوتی رہے لوگوں کے ہاں کے نسخوں کے متعلق, اور اس کا ذکر ملتا ہے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد سے, غالباً سن 2 ہجری سے جب رمضان کا روزہ فرض ہوا. چنانچہ لکھا ہے کہ رسول کریم رمضان کے مہینے میں
دن کے وقت بآواز بلند پبلک طور پر مسجد میں بیٹھے ہوئے قرآن مجید کو شروع سے لے کر آخر تک جس کو لکھنا پڑھنا آتا تھا وہ اپنا ذاتی نسخہ ساتھ لاتا اور اس رسول اللہ کی تلاوت پر اسے کولیٹ کرتا تاکہ کوئی اس سے غلطی ہوئی ہے کسی جگہ کسی لفظ کے لکھنے میں یا اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے سوروں کی آگے پیچھے شروع میں اور بعد میں ہونے میں تو وہ ان کی اصلاح کرے. اور یہ چیز کہلاتی تھی عرضہ یعنی پیشکش. اور مورخین نے بخاری وغیرہ نے صراحت کی ہے کہ آخری سال گویا وفات سے چند مہینے پہلے جب رمضان کا مہینہ آیا تو اس سال رسول اللہ نے اس کو ایک نہیں 2 مرتبہ پورے کا پورا لوگوں کو سنایا اور یہ بھی کہا جبریل نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری وفات اب قریب آ گئی ہے لہذا قرآن مجید کے متعلق جبریل نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں 2 مرتبہ پڑھ کر سناؤں تاکہ کوئی غلطیاں ہوئی ہوں کسی سے تو باقی نہ رہیں. یہ تھی تدبیر جو آخری نبی نے آخری پیغام ربانی کی حفاظت کے لیے اختیار فرمائی اور اس طرح قرآن مجید ہم تک پہنچنے کا قابل اعتماد حالت میں پہنچنے کا انتظام ہوا. اس کے بعد کیا پیش آیا؟ رسول اللہ کی وفات ہو گئی. شروع میں کسی کی توجہ قرآن کی طرف مبذول نہیں ہوئی. لوگوں کے پاس موجود تھا, لوگ اس کا احترام کرتے تھے, لوگ اس کو نمازیں پڑھا کرتے تھے. لیکن ایک واقعہ پیش آیا جس نے مجبور کر دیا حکومت کو, اسلامی حکومت کو, خود مسلمانوں کو بھی کہ قرآن پر توجہ کریں. اس معنی میں کہ کوئی سرکاری نسخہ موجود نہیں تھا اور غالباً کسی ایک شخص کے پاس بھی کامل قرآن کریم موجود نہیں تھا. غالباً میں کہہ رہا ہوں. واقعہ یہ پیش آیا کہ وفات کے بعد ہی حضور کی ملک میں چند لوگ مرتد ہو گئے. مسیلمہ کذاب نے نہ صرف ارتداد ہی کیا بلکہ اپنے نبی ہونے کا بھی اعلان کیا اور چونکہ ایک طاقتور قبیلے کا سردار تھا بہت سے لوگ اس کے حامی بھی ہو گئے اور ان سے حضرت ابوبکر نے جنگ کی. وہ جنگ بڑی شدید تھی. مسلمانوں کی فوج کی تعداد کم, دشمن کی فوج کی تعداد بہت زیادہ اور دشمن کے ملک میں جنگ ہوتی ہے. یہ نشت کا واقعہ ہے. یمامہ کے مقام پر جو جنگ ہوئی, میں جب وہاں گیا تھا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ موجودہ شہر ریاض ہی کے مضافات کا واقعہ ہے. بہرحال یمامہ میں جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ میں مسلمانوں کی بہت سخت خون ریزی ہوئی, یعنی بے شمار مسلمان اسے مارے بھی گئے. اور ان شہید ہونے والوں میں چند ایسے لوگ بھی تھے جو قرآن مجید کے بہترین حافظ سمجھے جاتے تھے. جب فتح ہوئی اور اطلاع مدینے کو پہنچی تو مسلمانوں کو فتح پر خوشی تو ہوئی لیکن بے شمار حافظ قرآن لوگوں کی اور اچھے اچھے مسلمانوں کی شہادت پر انتہائی رنج بھی ہوا. خیر, حضرت عمر نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر حکومت قرآن مجید کے تحفظ پر توجہ نہ کرے اور حافظ قرآن رفتہ رفتہ یا جنگوں میں مارے جائیں یا طبی موت پر دنیا سے ختم ہو جائیں تو پھر قرآن مجید کے لیے بھی وہی دشواری پیش آئے گی جو پرانے انبیاء کی کتابوں کی ہے کہ وہ دنیا سے ضائع ہو جائے گا. اس لیے وہ دوڑے ہوئے حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین, آپ قرآن کے تحفظ پر توجہ فرمائیے. یمامہ کی جنگ میں 6000 حافظ مسلمان مارے گئے, ان میں بہت سے حافظ بھی تھے. حضرت عمر کا کہ اس استدعا تجویز پر حضرت ابوبکر کا جواب ایک نئے پہلو کا مظاہرہ کرتا ہے. وہ فدائے رسول تھے حضرت ابوبکر. ان کا جواب بھی ایسے ہی فدائے رسول کا جواب ہونا چاہیے اور تھا. انہوں نے کہا, اے عمر, جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں. تو حضرت عمر بحث حجت کرتے ہیں اور بالآخر حضرت ابوبکر قائل تو ہو جاتے ہیں لیکن فیصلہ نہیں کرتے. کہتے ہیں اچھا یہ تمہاری رائے ہے, یہ میری رائے ہے, کسی تیسرے شخص کو ہم حکم بنائیں گے اور جو وہ فیصلہ کرے کثرت رائے کی بنا پر اس پر ہم عمل کریں گے. چنانچہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا جو رسول اللہ کے کاتب وحی تھے
اور ان کو پورا قصہ سنایا کہ یمامہ کی جنگ میں مسلمان حافظ شہید ہوئے ہیں. حضرت عمر کا خیال ہے کہ قرآن مجید کو لکھوایا جائے سرکاری طور پر. میری رائے ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم نے تمہیں حکم بنایا, بتا تمہاری کیا رائے ہے. حضرت زید کا فوری جواب بھی وہی تھا جو حضرت ابوبکر کا, جو رسول اللہ نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں. بحث ہوئی. بالآخر حضرت عمر نے ان سے کہا, اے زید اگر لکھیں تو اس میں حرج کیا ہے. تو حضرت زید کے الفاظ روایت میں ہیں, واقعی میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا, اس میں کوئی حرج تو مجھے نظر نہیں آیا. ایک سینٹیمنٹل چیز ہے, رسول اللہ نے نہیں کیا ہم کیسے کریں, لیکن کریں تو اس میں کوئی امر مانے بھی نظر نہیں آتا. مگر وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر نے مجھ سے کہا کہ اس کام کو میں انجام دوں تو میرے لیے اتنی مشکل چیز معلوم ہوئی کہ اگر مجھے جبل احد کو اٹھانے کا حکم دیا جاتا تو وہ میرے لیے آسان ہوتا قرآن مجید کی تدوین کے مقابلے میں. بہرحال وہ اسے قبول کرتے ہیں, اور حضرت ابوبکر کی احکام قابل ذکر ہیں کہ کس طرح قرآن کی تدوین کی جائے. انہوں نے شہر مدینہ میں ڈھنڈورا پٹوایا. جس شخص کے پاس قرآن مجید کی کوئی تحریری چیز موجود ہے, کوئی آیات, کوئی صورتیں, اور وہ رسول اللہ کے پاس عرضہ کے موقع پر جو تلاوت ہوتی تھی اس سے کولیشن کر کے تصحیح شدہ ہے, یا خود رسول اللہ سے پڑھا ہوا نسخہ ہے, وہ لا کر پیش کرے اس کمیشن کے پاس. کمیشن کے صدر حضرت زید بن ثابت ہیں, لیکن کئی اور مددگار بھی تھے جن میں حضرت عمر بھی شامل تھے. اور اس کمیشن کو حکم دیا گیا تھا کہ قرآن مجید کے جو نسخے پیش کیے جائیں, قابل اعتماد نسخے, عرضہ میں پیش کیے ہوئے نسخے, اگر کم سے کم 2 تحریری نسخے کسی چیز کو قرآنی آیت قرار دیں تو اس کو لکھا جائے, اور 2 سے کم تحریری شہادتیں ہوں تو اسے رد کر دیا جائے. میں سمجھتا ہوں ان چیزوں سے آپ واقف ہیں. بہرحال اس طرح قرآن مجید کی تدوین ہوئی حضرت ابوبکر کے زمانے میں, اور اس کو کاتب وحی زید ابن ثابت کی نگرانی میں انجام دیا گیا. اور اس چیز کو نہ بھلائیے کہ رسول اللہ کی وفات پر کم سے کم 20-25 حافظ موجود تھے, کچھ انصار کے, کچھ مہاجرین کے, اور ان کو سارا قرآن مجید حفظ تھا, جن میں ایک عورت بھی تھی حضرت ام ورقہ, وہ بھی حافظ تھیں, اور خود زید ابن ثابت کمیشن کے صدر وہ بھی حافظ تھے. اس لیے جو کچھ انہوں نے لکھا اس کو اس یقین کے ساتھ لکھا کہ میرے ذہن میں موجود بھی ہے, آج الحمدللہ 2 تحریری شہادتیں بھی مل گئی ہیں, وہ اس کو لکھتے گئے. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ پورا قرآن مجید اس طرح لکھنے کے بعد ایک چھوٹی چیز کا میں ذکر کرتا چلوں, جب لوگ نسخہ لا کر پیش کرتے تھے تو حضرت عمر اسے قسم دیتے تھے, قسم کھا کر بیان کرو کہ یہ نسخہ جو تم پیش کر رہے ہو وہی ہے جو رسول اللہ کے سامنے اس کی تصحیح ہوئی ہے. جب وہ قسم کھا کر یقین دلاتے تو پھر اس سے استفادہ کیا جاتا, ان آیتوں کو نوٹ کیا جاتا تھا. جب پورا قرآن لکھا گیا تو حضرت زید کہتے ہیں میں نے اسے شروع سے آخر تک پڑھا, اس میں مجھے ایک آیت کم نظر آئی, میرے حفظ میں تو موجود تھی مگر اس تحریری نسخے میں موجود نہیں. چنانچہ میں نے شہر کی چکر لگائی, ہر گھر میں داخل ہوا. اولاً مہاجرین کے گھروں میں کسی کو وہ آیت یاد نہیں تھی, یا کم از کم اس کے پاس تحریری حالت میں موجود نہیں تھی. پھر انصار کے گھروں میں گیا, بالآخر ایک شخص کے پاس وہ نسخہ ملا تحریری صورت میں, اور یہ کہہ کر کہ وہ رسول اللہ کے سامنے پڑھا ہوا نسخہ ہے. ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ہدایت تھی کہ جب تک 2 تحریری نسخے نہ ملیں اس وقت تک اس کو قرآن کے طور پر قبول نہ کیا جائے, اور یہ صرف ایک شخص کے پاس ملا ہے. لیکن یہاں مشیت خداوندی اپنا اثر دکھاتی ہے. یہ وہ شخص تھے جن کے متعلق خود رسول اللہ نے ایک مرتبہ خوش ہو کر ان کی کسی حرکت پر کہا تھا کہ آج سے تمہاری شہادت 2 شہادتوں کے مساوی سمجھی جائے گی. یہ قدرت کی طرف سے اس کا انتظام تھا. اس طرح اس آیت کو انہوں نے اس ایک شخص سے لے کر نقل کر دیا اور پھر اسے پڑھا. پھر ان کا بیان ہے میں اسے دوبارہ پڑھا, اس میں ایک اور آیت کی بھی کمی نظر آئی. ممکن ہے وہ ایک ہی واقعہ ہو یا اس آیت کے متعلق, بہرحال وہاں بھی یہی کہا جاتا ہے اسی نام والے ایک شخص کا انہوں نے وہ چیز بیان کی. میں یہ ذکر کرتا چلوں, فرض کیجئے کہ یہ آیتیں جن کے ہمارے پاس صراحت سے ذکر ہے کون سی آیتیں تھیں, اگر آج ہم اس کو قرآن سے خارج بھی کر دیں تو کوئی اہم چیز ضائع نہیں ہوتی.
قرآن مجید کی جن آیتوں کی طرف یہ اشارہ ہے اس کا مفہوم قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بھی موجود ہے، لیکن بہرحال جس احتیاط سے قرآن مجید کی تدوین عمل میں آئی اس کا مقابلہ تاریخ عالم کی دینی کتابوں میں سے کوئی کتاب بھی نہیں کرتی۔ ایک چیز کی طرف میں آخر میں ذکر کروں، اس کے بعد یہ حقیقی تقریر میں ختم کرتا ہوں۔ کچھ عرصے کا ذکر ہے، جرمنی کے عیسائی پادریوں نے یہ سوچا کہ حضرت عیسیٰ کی زمانے میں جو آرامی زبان کی انجیل تھی وہ تو اب موجود نہیں ہے۔ اس وقت قدیم ترین جو انجیل ہے وہ یونانی ہے، اور یونانی ہی سے دنیا کی ساری زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں۔ تو یونانی مخطوطوں کو جمع کیا جائے اور ان کا آپس میں مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ ٹکڑے کامل نسخے ساری دنیا سے جو انجیل کے یونانی زبان میں ہیں جمع کیے گئے، اور ان کے ایک ایک لفظ کا کولیشن کیا گیا، اس کی رپورٹ شائع ہوئی۔ اس کے الفاظ ٹیکسچولی یہ ہیں، کوئی 2 لاکھ اختلاف روایات ملتے ہیں، سم 200,000 ویریئنٹس پائے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ جملہ ہے ان میں سے 1/7 اہم ہے۔ یہ ہے انجیل کا قصہ۔ غالباً اس رپورٹ کی اشاعت کے بعد کچھ لوگوں کو حسد ہوا قرآن کے متعلق، چنانچہ جرمنی ہی میں میونک یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا، انسٹیٹیوٹ فیر قرآن فورشنگ، قرآن مجید کی تحقیقات کا ادارہ یونیورسٹی میں ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر قائم کیا گیا۔ اس کا فریضہ یہ تھا کہ ساری دنیا سے قرآن مجید کے جو قلمی نسخے ہیں ان کو یہاں اکٹھا کیا جائے، خرید کر فوٹو لے کر جس طرح بھی ممکن ہو، کامل قرآن مجید ہو، ٹکڑے ہوں، ایک صفحہ ایک سطر جو بھی ہو اسے جمع کیا جائے۔ اس کو 3 نسلوں تک جاری رکھا گیا۔ میں جب 1933 میں پیرس یونیورسٹی میں تھا تو اس کا تیسرا ڈائریکٹر پروفیسر پریتسل پیرس آیا تھا اس کام کے لیے کہ پیرس لائبریری میں قرآن مجید کے جو قدیم ترین نسخے پائے جاتے ہیں ان کے بھی فوٹو لے۔ چنانچہ پیرس کے جنرل لائبریری میں ایسے قرآن مجید ہیں جو 2 صدی ہجری کے کہے جاتے ہیں، تو وہاں آیا تھا، اس نے ان کے فوٹو بھی لیے۔ اس نے مجھ سے شخصاً بیان کیا کہ اس وقت یعنی 1933 کی بات ہے، اس وقت ہمارے انسٹیٹیوٹ میں 42,000 قرآن مجید کے مخطوطوں کے فوٹو موجود ہیں، اور کولیشن کا کام ہمارے پاس جاری ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں اس ادارے پر ایک امریکی بم گرا، کتب خانے کا پرسنل، کتب خانے کی عمارت، کتب خانے کی لائبریری سارا ضائع ہو گیا، اس سے ایک سوئی بھی باقی نہیں۔ لیکن اس واقعے کے کچھ پہلے، جنگ کے شروع ہونے سے کچھ ہی پہلے، ایک عارضی رپورٹ، پروویژنل رپورٹ شائع ہوئی۔ اس رپورٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں میں مقابلہ کرنے کا جو کام ہم نے شروع کیا ہے وہ ابھی مکمل تو نہیں ہوا، لیکن اب تک جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ان نسخوں میں کبھی کہیں کاتب کی غلطیاں تو ملتی ہیں لیکن اختلاف روایات ایک بھی نہیں ملتا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے، کاتب کی غلطی ایک نسخوں میں ہوگی، وہ کئی نسخوں میں نہیں ہوگی۔ مثلا فرض کیجئے بسم اللہ الرحیم، اللہ کا لفظ وہاں نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ بسم الرحمن الرحیم مثلا ہے، صرف ایک نسخے میں، باقی کسی نسخے میں ایسا نہیں ہے، سب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو اس کو ہم کاتب کی غلطی قرار دیں گے۔ یا کہیں کوئی لفظ بڑھ گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے ایک نسخے میں، باقی نسخوں میں نہیں ہے، تو اسے کاتب کی غلطی قرار دیں گے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ایسی چیزیں ہم کو ملتی ہیں سہو قلم سے، کاتب کی غلطی سے کہیں کچھ چیزیں اس طرح کی ملتی ہیں، لیکن اختلاف روایت یعنی ایک ہی فرق کئی نسخوں میں ملتا ہو، ایسا کہیں نہیں ملتا۔ یہ ہے قرآن مجید کی تاریخ کا خلاصہ، جس سے ہمیں نظر آئے گا کہ خدا کا جو فرمان ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اسے نازل کرتے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، وہ واقعتاً ایک صحیح چیز نظر آتا ہے ان واقعات کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ میری حقیر تقریر کو توجہ کے ساتھ سنا گیا اور اس کی وجہ سے کچھ سوالات ذہنوں میں پیدا ہوئے اور ان کو پیش کیا گیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اپنی ناچیز قابلیت کے مطابق ذہن کے میں جو جواب آئے گا وہ آپ سے عرض کروں. یہ ظاہر ہے کہ ایک مختصر تقریر میں جو 1 گھنٹے پر مشتمل رہی ساری چیزوں کا بیان کرنا ممکن نہیں، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ کسی تحریری چیز کو میں نے پڑھا نہیں بلکہ برجستہ آپ سے کچھ خیالات بیان کرتا چلا گیا. چنانچہ ایک ایسی ہی چیز حضرت عثمان کے زمانے کی تدوین کے متعلق ہے. چنانچہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور 2 سوال اس بارے میں بھی آئے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کی تحریراً تدوین مکمل ہوئی حضرت زید بن ثابت کی کمیشن کے سلسلے میں، تو مورخین نے لکھا ہے کہ یہ نسخہ حضرت ابوبکر کی خدمت میں پیش کیا گیا اور ان کی وفات تک وہ انہی کے پاس رہا. جب ان کی وفات ہوئی تو وہ نسخہ ان کے جانشین حضرت عمر کے پاس چلا گیا. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر کی شہادت واقع ہوئی تو وہ نسخہ ان کی بیٹی ام المومنین رسول اللہ کی زوجہ حضرت حفصہ کے پاس چلا گیا. امہات المومنین میں رسول کریم کی زوجات مطہرات میں سب پڑھی لکھی نہیں تھیں. بعض کو صرف پڑھنا آتا تھا، بعض کو لکھنا اور پڑھنا دونوں آتا تھا، اور بعض امی تھیں. اس میں کوئی اعتراض کا مقصد نہیں ہے، صرف میں یہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ان محدود عورتوں میں سے تھیں جن کو لکھنا اور پڑھنا دونوں آتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ انہیں پڑھنا آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا. جو بھی ہو، بہرحال جب حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے لیے تیار شدہ نسخہ حضرت حفصہ کے قبضے میں چلا گیا، غالباً ان کی ذاتی شخصیت اور وجاہت کی بنا پر حضرت عمر کے جانشین حضرت عثمان نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ نسخہ ان سے لے لیں. رسول اللہ کی بیوی کے پاس ہے، انہی کے پاس رہنے دیا، خاص کر اس لیے کہ حضرت عثمان خود حافظ قرآن تھے، ان کے پاس ان کا اپنا نسخہ تھا، انہیں ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی کہ اس نسخے کو حاصل کریں. لیکن ایک واقعہ پیش آیا جس کی بنا پر ضرورت پیش آئی کہ وہ نسخہ دوبارہ خلیفے کے پاس لایا جائے اور اس سے استفادہ کیا جائے. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو غیر معمولی تیز فتوحات ہوئیں 4 دانگے عالم میں، تو بہت سے لوگوں کو جو دنیا طلب ہوتے ہیں اپرچونزم کے تحت اس کا خیال آیا کہ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان بنا لیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے، منافق تھے. چنانچہ اس کی کا پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ، بہت سے تو میں نہیں کہتا، ایسے لوگ تھے جو ظاہر تو اپنے کو مسلمان کہتے تھے، حقیقت میں اسلام کے دشمن ہی رہے، اور ان کی کوششیں تھیں کہ اسلام کو اندر سے ٹھیس لگائی جائے. اسی سلسلے میں وہ قرآن مجید پر بھی حملہ کرتے رہے. ممکن ہے اسے کوئی اہمیت نہ رہی ہو، لیکن ایک واقعے سے اس میں گریویٹی پیدا ہو گئی، ایک سخت صورتحال پیدا ہو گئی. وہ یہ کہ حضرت عثمان کے زمانے میں ایک فوج بھیجی گئی آرمینیا سے جنگ کرنے کے لیے. آرمینیا کا تصور غالباً آپ کے ذہن میں نہ ہوگا، یوں سمجھیے کہ شمالی ترکی، جہاں آج کل ارزروم شہر ہے اور ایرانی سرحد کا علاقہ ہے، اس علاقے میں ارمنی رہتے تھے، وہ علاقہ آرمینیا کہلاتا تھا. تو خستلانی نے جو بخاری کے شارح ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کی ایک فوج جب شہر ارزن روم کے قریب موجود تھی، یہ ارزن روم اب ارز روم بن گیا ہے، تو اس وقت فوج میں ایک حادثہ پیش آیا. وہ یہ تھا کہ
امام میں اور مقتدیوں میں بعض آیتوں کی قراءت میں جھگڑا ہوا۔ امام نے ایک طرح سے عبارت پڑھی اور قاریوں نے کہا نہیں یوں نہیں، وہ یوں ہے، ہم کو ہمارے استاد فلاں صحابی نے عراق میں یوں پڑھایا، اس نے کہا مجھ کو میرے استاد فلاں صحابی نے شام میں یوں پڑھایا، اور دونوں اپنی باتوں پر اڑے رہے، اور قریب تھا کہ تلوار چلے اور خون ریزی ہو۔ فوج کے کمانڈر ان چیف نے بہت ہی تدبر کے ساتھ اس کو ٹھنڈا کیا۔ جب وہ فوج مدینہ واپس آئی تو کمانڈر ان چیف نے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ نے گھر جا کر بیوی بچوں کو دیکھنے، ان کی خیریت پوچھنے سے بھی پہلے سیدھا خلیفے کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یا امیر المومنین، امت محمد کی خبر لیجیے۔ تو ڈرامیٹک انداز میں انہوں نے پیش کیا، رسول اللہ کی امت کی خبر لیجیے۔ ان کا کیا واقعہ پیش آیا تو انہوں نے قصہ سنایا۔ اس پر حضرت عثمان میں ممکن ہے اور چیزیں نہ ہوں، لیکن ایک چیز تھی، وہ یہ ہے کہ کوئی کام ان کے ذہن میں آتا، فیصلہ کرتے تو فوراً اس کی تعمیل کرتے۔ جیسے ہی ان کے سامنے یہ صورتحال لائی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اور فوراً حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی کو بھیجا کہ تمہارے پاس جو نسخہ ہے حضرت ابوبکر کے لیے تیار شدہ، وہ مجھے مستعار دو، استفادہ کرنے کے بعد میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ وہ نسخہ ان کے پاس آیا تو اب انہوں نے پرانے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت ہی کے سپرد دوبارہ کیا حضرت عثمان کے لیے تیار شدہ نسخہ، یہ کہہ کر کہ اس کی نقلیں تیار کرو اور ان نقلوں کا مقابلہ کر کے، نظر ثانی کر کے، کولیٹ کر کے، اس میں اگر کوئی غلطیاں کتابت کی رہ گئی ہوں تو ان کی اصلاح کرو، اور اس کی سخت ضرورت فلاں وجہ سے پیش آئی ہے۔ اور انہیں ایک دوسری ہدایت دی، وہ ہدایت یہ تھی کہ قرآن مجید چونکہ عربی زبان کی پہلی کتاب ہے، اس لیے ابتدائی زمانے میں عربی خط میں کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں، پائنیئر ورک تھا، اس لیے حضرت عثمان نے ہدایت دی کہ اگر املا میں تلفظ کی ضرورتوں کے لحاظ سے کچھ ترمیم کی ضرورت محسوس ہو تو ضرور کرو۔ اور یہ کہا کہ عربی زبان مختلف علاقوں میں کچھ فرق بھی رکھتی ہے، قبیلہ نشت کے لوگ الگ طور سے کوئی لفظ ادا کرتے ہیں، مدینے کے لوگ اور فلاں کے لوگ اور، اس لیے اگر کسی لفظ میں اختلاف پایا جاتا ہے تلفظ کے سلسلے میں تو مکہ معظمہ کی ڈیالیکٹ کے مطابق، مکہ معظمہ کے تلفظ کے مطابق قرآن مجید کو لکھو۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت دوبارہ اس پرانے نسخے کو سامنے رکھ کر نقل کرنا شروع کرتے ہیں اپنے چند مددگاروں کی مدد سے۔ اور حضرت عثمان نے یہ بھی ہدایت دی تھی کہ اگر تمہارے جو کمیشن ہے اس میں آپس میں اختلاف نہ ہو تو مسئلہ میرے پاس بھیجو، میں خود اس کا فیصلہ کروں گا۔ بدقسمتی سے وہ واقعہ جو عرض روم میں پیش آیا تھا کہ فلاں آیت کے متعلق یا فلاں لفظ کے متعلق فوج میں جھگڑا ہوا، جھڑپ ہوئی، کوئی تفصیلیں نہیں ملتی کہ کیا لفظ تھا، مجبوری ہے، اسے ہم حل نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ دوسری چیز کہ تلفظ کے متعلق قبائلی ڈیالیکٹس میں اختلاف ہو، ایسی ایک مثال جہاں تک مجھے حفظ میں ہے پیش آئی۔ قرآن مجید میں تابوت کا ایک لفظ آیا ہے جس کے معنی صندوق کے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی چیزیں بعد کے زمانے میں ایک نبی کے ہاں تھی، ایک تابوت میں رکھی ہوئی، تو اس کا تلفظ مدینہ منورہ کے ڈیالیکٹ میں تابوہ ہوتا تھا، آخر میں ہے کے ساتھ، اور مکہ معظمہ کے لوگ اسے تابوت تے کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس پر کمیشن کے ارکان متفق نہیں ہو سکے، یہ چیز حضرت عثمان کے پاس پہنچائی گئی۔ حضرت عثمان نے کہا تابوت بڑی تے کے ساتھ لکھو۔ کوئی بڑی اہمیت کی چیز نہیں، لیکن میں تفصیلیں اس لیے دے رہا ہوں یہ معلوم ہو جائے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن مجید کی جو کہتے ہیں تدوین ہوئی، اس کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقت صرف اس قدر ہے کہ حضرت ابوبکر کے زمانے کے قرآن کی نقلیں کی گئیں اور املا میں ری ٹچز کر کے کہیں کہیں کچھ ترمیم کی گئی۔ لفظ کی آواز کو نہیں بدلا گیا، لیکن اس آواز کو کس طرح لکھیں املا میں کچھ فرق کیا گیا۔ اس کے بعد اس کے ایک روایت میں 4 نسخے اور ایک روایت میں 7 نسخے تیار کیے گئے، اور
حضرت عثمان کے زمانے میں جو معیار تھا علمی دیانتداری کا، اس کے تحت انہوں نے حکم دیا کہ ان 7 نسخوں کو ایک کے بعد ایک پبلک طور پر مسجد نبوی میں ایک شخص بآواز بلند شروع سے لے کر آخر تک الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک پڑھیں، تاکہ کسی شخص کو بھی یہ شبہ نہ رہے کہ حضرت عثمان نے قرآن میں کہیں تبدیلی کی ہے، کہیں اپنے مفاخر کا اضافہ کر دیا، کہیں دوسرے کی چیزیں کر دی. ایسی نہیں ہے، نہ کوئی اضافہ کیا گیا ہے، نہ کوئی اس میں کمی کی گئی ہے، من و ان اس کو نقل کیا گیا ہے. جب یہ سارے نسخے اس طرح پڑھے گئے اور قاضی سب کو اطمینان ہو گیا کہ نسخے صحیح ہیں، تو حضرت عثمان نے اسے اپنے وسیع امپائر کے، اگر یہ لفظ میں استعمال کر سکوں، مختلف صوبوں کے صدر مقاموں پر وہ نسخے بھیجے. حضرت عثمان کے زمانے کی اسلامی سلطنت کی وسعت کا اندازہ اس سے لگائیے. سن 27 ہجری میں رسول کریم کی وفات کے 15 ہی سال بعد اسلامی فوج ایک طرف یورپ میں داخل ہو جاتی ہے اسپین میں، اور دوسری طرف دریائے جیہون کو عبور کر کے ماوراء النہر میں چین میں داخل ہو جاتی ہے. 3 بر اعظموں پر اسلامی سلطنت پھیل جاتی ہے، یورپ، ایشیا اور افریقہ. تو اس کے بڑے صوبوں میں قرآن مجید کے یہ نسخے بھیجے گئے اور یہ حکم دیا گیا کہ آئندہ سے صرف انہی سرکاری مستند نسخوں سے مزید نقل لی جایا کریں. اور یہ الفاظ بھی تھے، اگر کسی کے پاس کوئی نسخہ اس کے خلاف پایا جاتا ہے تو اسے پھاڑ دیا جائے. اس کی تعمیل کس حد تک ہوئی کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اور عملاً ناممکن بھی تھا کہ 3 بر اعظموں کے ہر مسلمان کے گھر میں پولیس جائے اور قرآن مجید کو شروع سے آخر تک اس کے پاس کے نسخے سے مقابلہ کرے، اور پھر اس میں کوئی اختلاف نظر آئے تو اس نسخے کو تباہ کیا جائے. تاریخی طور پر ایسے کسی واقعے کا ذکر نہیں کیا جاتا، اور عملاً وہ ناممکن چیز تھی. لیکن بہرحال حضرت عثمان کے زمانے سے آج تک قرآن مجید کے جو نسخے ہمارے پاس نسلاً چلے آ رہے ہیں، وہ 1 صدی ہجری سے لے کر آج تک کے نسخے ہیں، قلمی بھی مطبوعہ بھی. حضرت عثمان نے جو 4 یا 7 نسخے مختلف مقامات پر بھیجے، ان میں سے چند اب تک محفوظ سمجھے جاتے ہیں. ثبوت کوئی نہیں ہے، لیکن روایت ہے کہ یہ ان نسخوں میں سے ایک ہے. البتہ مورخ صراحت کرتے ہیں کہ ایک نسخہ تھا جو آتش زدگی میں ضائع ہو گیا، ایک نسخہ تھا جو ایک مرتبہ شدید بارش کے زمانے میں جب سیلاب آیا اس میں تباہ ہو گیا فلاں. ایک اس طرح کچھ روایتیں ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چند نسخے موجود ہیں. ایک نسخہ آج کل روس میں شہر تاشقند میں ہے. وہاں کیسے پہنچا، اس کا قصہ یہ ہے کہ یہ نسخہ پہلے پایا جاتا تھا دمشق میں، جو بنی امیہ کا صدر مقام تھا، پائے تخت تھا. جب دمشق کو تیمور لنگ نے فتح کیا، وہ بھی مسلمان ہی تھا، ترک بھی مسلمان تھے. مسلمانوں میں جو جنگ ہوتی ہے ان میں سے ایک جنگ یہ بھی تھی. تو وہاں کے مال غنیمت میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کے طور پر قرآن مجید کا جو حضرت عثمان کا نسخہ دمشق میں تھا اس نے لے لیا، اپنے ساتھ سمرقند لایا اپنے پائے تخت کو، جہاں اس کے لیے ایک شایان فخر چیز کے طور پر اس نے محفوظ رکھا. یہ نسخہ سمرقند میں رہا تاکہ گزشتہ صدی میں روسیوں نے سمرقند کو فتح کیا. فتح کرنے کے بعد اس نسخے کو، جس کی بڑی شہرت تھی، روسی کمانڈر ان چیف نے وہاں سے لے کر سینٹ پیٹرز برگ کو منتقل کر دیا، جو آج کل لینن گراڈ کہلاتا ہے، جو پہلے زار روس کا. بہرحال وہ نسخہ رہا لینن گراڈ میں، سینٹ پیٹرز برگ میں، پہلی جنگ عظیم کے اختتام تک. اس کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زار کی حکومت ختم ہو گئی اور کمیونسٹوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا. اس وقت روس سے بہت سے روسی باشندے جو کمیونسٹ حکومت کے تحت رہنا نہیں چاہتے تھے، ملک چھوڑ کر دنیا میں تتر بتر ہو گئے، اور ان میں سے ایک شخص پیرس بھی آئے
جو جنرل علی اکبر توپچی باشی کے نام سے میں خود ان سے مل چکا ہوں. انہوں نے اس کا قصہ مجھے سنایا. کہنے لگے کہ جب زار کو قتل کیا گیا اور میں فوج میں ایک بڑے افسر کی حیثیت سے موجود تھا لینن گراڈ میں، سینٹ پیٹرز برگ ہی میں، تو فوراً میرے ذہن میں ایک چیز آئی. میں نے ایک کمانڈو بھیجا، شاہی محل پر جا کر قبضہ کرو، تلاش کرو، شاہی کتب خانے کے اندر قرآن مجید کا جو حضرت عثمان کا نسخہ ہے وہ لے آ. کمانڈو گیا، لے آیا. انہوں نے ایک فوجی بڑے افسر کی حیثیت، جنرل کی حیثیت سے ریلوے اسٹیشن پر جا کر وہاں کے اسٹیشن ماسٹر سے کہا مجھے ایک انجن درکار ہے. اس انجن میں اس قرآن کو رکھا اور اپنے آدمیوں کی نگرانی میں انجن ڈرائیور کو حکم دیا کہ جس قدر تیزی سے جا سکتے ہو اس انجن کو لے جاؤ ترکستان. چنانچہ قرآن مجید کا یہ نسخہ اس طرح ترکستان پہنچ گیا اور اس کی اطلاع کمیونسٹ فوجی کمانڈروں کو چند گھنٹوں بعد ملی. چنانچہ اس کے تعاقب میں انہوں نے دوسرے انجن اور افسر روانہ کیے، لیکن ان کے ہاتھ سے باہر نکل گیا اور یہ پہنچ گیا تاشکند. چنانچہ آج تک وہ وہیں محفوظ ہے. اور روسی حکومت اب یہ سوچتی ہے کہ اگر ہم اسے دوبارہ لیں تو مسلمان رعایا کو خامخواہ چھیڑنا ہے. میرے اس جیب میں رقم ہے یا اس جیب میں ہے تو کوئی فرق نہیں، تاشکند بھی میرا ملک ہے، لینن گراڈ بھی میرا ملک ہے، تو جہاں ہے رہنے دو. تو اب تک وہاں محفوظ ہے. زار کے زمانے میں اس قرآن مجید کا فوٹو لے کر ایک نسخہ چھاپا گیا، کل 50 نسخے، اور ان میں سے چند نسخے میرے علم میں ہیں اور محفوظ ہیں دنیا میں. ایک آدھ امریکہ میں ہے، ایک آدھ انگلستان میں ہے، ایک میں نے کابل میں دیکھا تھا، ایک مصر کے کتب خانے میں پایا جاتا ہے. بہرحال بڑی تختی کا تقریباً 1 گز لمبا قرآن مجید کا نسخہ ہے جس میں نقطے وغیرہ اعراب کہیں نہیں ہیں. اس کا فوٹو شائع کیا گیا تھا، وہ اب تک محفوظ ہے. میرے پاس اس کا مائکرو فلم بھی ہے. یہ ایک نسخہ ہے. دوسرا نسخہ استنبول میں پایا جاتا ہے. اس کا قصہ یہ ہے، میں وقت بہت لے رہا ہوں، میں نہیں سمجھتا باقی سوالوں تک موقع جواب کا آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن قرآن مجید کا چونکہ میں ذکر کر رہا ہوں اس کی تاریخ مکمل کرنا چاہتا ہوں. دوسرا نسخہ استنبول میں ہے. اس کا قصہ یہ ہے، پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر جب ترکوں کو حجاز سے نکالا ملا، شریف حسین وہاں قدم رنجہ فرما کر تشریف لائے، تو ان کی خواہش پر صلح نامہ سیبر میں جو متحدین یعنی الائز اور ترکوں کے درمیان ہوا تھا، علاوہ اور چیزوں کی ایک دفعہ یہ ہے، ترکی حکومت وعدہ کرتی ہے کہ قرآن مجید کا جو قدیم ترین نسخہ وہ مدینے سے اپنے ساتھ چرا کر لے آئے ہیں وہ واپس کریں گے شریف حسین کو. صلح نامہ سیبر میں یہ دفعہ موجود ہے. بعد میں ترکوں سے مطالبہ کیا، فاتحین نے، انگریزوں وغیرہ نے، تو ترکوں نے جواب دیا ہم وہ نسخہ ضرور لائے تھے، لیکن حفاظت کی خاطر اس کو استنبول میں رکھنے کی جگہ ہم نے فلاں گاؤں میں رکھا تھا. شدید بارش کے زمانے میں ایک دن وہاں سیلاب آیا اور نسخہ ضائع ہو گیا. یہ صحیح ہے یا ڈپلومیٹک جواب ہے خدا بہتر جانتا ہے. ان کا بیان ہے کہ ہم اس دفعہ کی تعمیل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نسخہ ضائع ہو چکا ہے. متحدین نے بھی کوئی اصرار نہیں کیا، وہ قصہ ختم ہو گیا. اب استنبول میں توپ کاپی سرائے نامی جو میوزیم ہے وہاں ایک نسخہ موجود ہے جس کو حضرت عثمان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر خود میں نے دیکھا ہے کچھ سرخ دھبے پائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کا خون ہے، کیونکہ وہ جس وقت تلاوت کر رہے تھے اس وقت انہیں شہید کیا گیا تھا، اور تاریخوں میں ذکر آتا ہے کہ ان کا خون اس آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر پڑا تھا. وہ نسخہ موجود ہے. کس طرح وہ نسخہ وہاں آیا ہے، یا یہ مدینہ منورہ کا وہی نسخہ ہے جس کے سیلاب میں ضائع ہو جانے کا بہانہ کیا گیا تھا، یا کوئی دوسرا نسخہ ہے، اس کا متعلق میرے پاس کوئی علم نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت عثمان کی طرف جو منسوب نسخے ہیں ان میں سے ایک نسخہ تاشکند میں ہے اور دوسرا نسخہ وہ ہے جو اب ترکی میں استنبول میں توپ کاپی سرائے میوزیم نامی مقام پر محفوظ ہے، اور وہ پبلک ہے، ہر شخص جو استنبول جائے اسے دیکھ بھی سکتا ہے. تیسرا نسخہ ایک اور ہے اور وہ انڈیا آفس لائبریری لندن میں ہے. اس کا
فوٹو میرے پاس ہے، اسے میں نے دیکھا، اس پر ہمارے مغل بادشاہوں کی مہریں ہیں، مجھے یاد نہیں جہانگیر کا یا کس بادشاہ کی مہریں ہیں، جس نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عثمان کا نسخہ قرآن ہے، جو میرے پاس آیا ہے، میرے لیے بڑے تبرک کا باعث ہے فلاں۔ ان نسخوں کے خط میں، ان نسخوں کی تختی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہم اثر تھے اور جھلی پر ہیں، کاغذ بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے حضرت عثمان ہی کے نسخے ہوں، ممکن ہے اس زمانے میں یا اس کے کچھ ہی بعد لکھے ہوئے نسخے ہوں۔ بہرحال یہ چیز ہمارے لیے قابل مسرت، قابل فخر، قابل اطمینان ہے کہ ان نسخوں میں اور موجودہ مستعملہ نسخوں میں باہم کہیں بھی کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ یہ حضرت عثمان کے قرآن کے متعلق دریافت کا جواب ہے کہ حضرت عثمان کو جامع القرآن جو کہا جاتا ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا ہو۔ اس کی تعویل ہمارے مورخوں نے یہ کی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک ہی قرآن پر جمع کیا۔ جو اختلاف لوگوں میں پایا جاتا تھا، اس سے ان کو بچانے کے لیے مکہ معظمہ کی ڈیالیکٹ والے قرآن کو انہوں نے نافذ کیا، اور یہ کہا کہ رسول اللہ نے اگر اجازت دی تھی کہ مختلف قبائل کے لوگ مختلف انداز میں مختلف الفاظ کو پڑھیں تو اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ مکہ معظمہ کی عربی اب ساری دنیا اسلام میں نافذ ہو چکی ہے، رائج ہو چکی ہے، مستعمل ہے، لہذا اب ان اختلافات کی ضرورت نہیں۔ اس طرح حضرت عثمان نے مسلمانوں کو ایک قرآن پر جمع کر دیا۔ خدا ان کی روح پر اپنے برکات نازل فرمائے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان الفاظ کی کبھی تشریح نہیں فرمائی۔ میں پھر دہراتا ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے تشریح نہ فرمائی۔ اس بنا پر میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ اگر رسول اللہ نے خود اس کی تشریح فرما دی ہوتی تو بعد میں کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ اس کے خلاف کوئی رائے دے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کم سے کم 60-70 آراء پائی جاتی ہیں۔ الف صاحب یہ بیان کرتے ہیں، بے صاحب یہ بیان کرتے ہیں، جیم صاحب فلاں بیان کرتے ہیں، اور یہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اس کا قصہ بھی ختم نہیں ہوا، آج بھی لوگ نئی نئی رائیں دے رہے ہیں۔ لطیفے کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، 1933 کی بات ہے، میں پیرس یونیورسٹی میں تھا، تو ایک عیسائی ہم جماعت نے ایک دن مجھ سے کہا، بعض اور ساتھی بھی موجود تھے، یہ حروف مقطعات کے متعلق مسلمان اب تک کچھ نہیں سمجھ سکے، میں سمجھا ہوں، میں بتاتا ہوں وہ کیا چیز ہے۔ وہ تھا موسیقی کا ماہر، تو کہتا ہے یہ گانے کے جو لے و فلاں ہوتی ہیں ان کی طرف اشارے ہیں۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ چیزیں ختم نہیں ہوئی ہیں، حروف مقطعات کے مفہوم کو جاننے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہی رہیں گے۔ اپنی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہے سوائے ایک چیز کے، اور وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں کچھ اشارہ ملتا ہے کہ ایک دن کچھ یہودی رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھا کہ تمہارا دین کب تک رہے گا، جب کم و بیش اس مفہوم کے الفاظ انہوں نے ادا کیے، تو رسول اللہ نے فرمایا الف لام میم۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تمہاری مدت الف 1، لام 20 اور میم 30، 51 سال رہیں گی، الحمدللہ 51 سال بعد تمہارا دین ختم ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ نے کہا مجھ پر الف لام را بھی نازل ہوا ہے، تو انہوں نے کہا 221 سال یا 31 سال۔ پھر آپ نے کہا مجھ پر فلاں بھی یہ لفظ نازل ہوا ہے، حام میم عین سین قاف وغیرہ وغیرہ پڑھے، اس طرح کی اشارہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، چلے گئے۔ تو ان کو کنفرم کرنے کے لیے شاید رسول اللہ نے اس طرح کا جواب دیا تھا، لیکن اس میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ حروف کی عددی قیمت، جس طرح آپ لوگ واقف ہیں، الف کے معنی 1 کے، بے کے معنی 2 کے، جیم کے معنی 3، دال کے معنی 4، اس طرح قرآن میں عربی زبان میں جو 28 لفظ ہیں، ان سے بہت ہی ایڈمیریبل طریقے سے 1000 تک کو ہم لکھ سکتے ہیں۔ پہلے 1 سے 9 تک، پھر 10، 20، 30، 90 تک، پھر اس کے بعد 100، 200، 900 تک، اور پھر آخری لفظ
جو غین ہے اس سے 1000، اس طرح 1 سے 1000 تک لکھنے کی صورت پیدا ہو گئی ہے، تاکہ لکھنے میں ہنسا لکھنے میں اگر کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہو تو حرف کے ذریعے سے اس میں زیادہ یقین پیدا کیا جائے۔ اور یہ چیز دنیا کی اور زبانوں میں بھی ملتی ہے، یونانی زبان میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، حروف کی قیمت معین ہے۔ میں نے سنا ہے کہ سنسکرت میں بھی موجود ہے، لیکن سنسکرت میں حروف تہجی 28 سے بہت زیادہ ہیں، تو 1 مہاسنگ تک 100 1000 لاکھ کروڑ ارب سنگ دسنگ خدا جانے کیا کیا چاہیں 1 مہاسنگ تک وہ لکھ سکتے ہیں۔ جو بھی ہو 1000 ہمارے لیے کافی ہے، 1000 کی مدد سے ہم اپنی ضرورتوں کو پورے کر دیتے ہیں۔ یہ تھا حروف مقطعات کے متعلق میرے معلومات کا خلاصہ، اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ میں آپ کو کوئی اور جواب دے نہیں سکتا۔ تو بہتر ہوتا، اس لیے کہ اس بارے میں اتفاق رائے نہیں ہے۔ رسول کریم اگر لکھے پڑھے ہوتے تو آپ کی عزت بڑھ جاتی، یا امید ہے تو آپ کی عزت گھٹ گئی، اس بارے میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکتا۔ باقی خود قرآن مجید خود کہتا ہے میں انسان کی چیز نہیں ہوں، میں خدا کا کلام ہوں، فرشتے اس کے شاہد ہیں، خدا شہادت دیتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا۔ اور اس نے ایک چیلنج بھی دیا ہے جو میری دانش میں اس کے خدائی ہونے کا ثبوت ہے۔ وہ چیلنج یہ ہے کہ قرآن جیسی ایک سورت، یعنی 3 آیتیں کم از کم، قرآن جیسی 10 سورتیں، قرآن جیسا ایک قرآن لکھنے کی کوشش کرو، دنیا کے سارے انسان، سارے جنات کی مدد کے ساتھ بھی، اور تم نہیں لکھ سکو گے۔ یہ قرآن کا چیلنج تھا، اور اس قرآن کے چیلنج پر آج تک بھی 1400 سال کے بعد کسی نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا جسے لوگ قبول کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں یہ کہنا کہ قرآن مجید کسی انسان کی تصنیف ہو تو اس کی عزت بڑھ جائے گی، میرے نزدیک کوئی یقینی چیز نہیں ہے، شخصی طور پر مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ ایک دوسرا سوال ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آیت قرآن مجید سے نکال دی جائے تو کوئی حرج نہیں واقع ہوگا کہ اس قسم کی دوسری آیات موجود ہیں جس سے اس کا مفہوم ادا ہو سکتا ہے، اس کمی بیشی کے امکان کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ میرے مفہوم کو شاید میں نے ٹھیک طور سے ادا نہیں کیا، بہرحال آپ نے پوری طرح سے اسے سمجھا نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن مجید کی کوئی آیتیں نکال دی جائیں، میں نے صرف یہ کہا کہ اگر قرآن مجید کی جن آیتوں کے متعلق یہ روایت آئی ہے کہ وہ 2 تحریری صورتوں میں نہیں ملیں، ان میں حقیقتاً کوئی ایسی مہم چیز نہیں ہے کہ اگر وہ اتفاقاً نکال بھی دی جائے تو اس سے قرآن کی جو تعلیم، جو اسلام آیا ہے، اس میں تبدیلی ہو۔ مثلا فرض کیجئے ایک آیت میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، فرض کیجئے یہ آیت نہ ہوتی تو اس کا امکان تھا کہ اسلام موجود نہ رہ سکے اور وہ مثلا شرک اور الحاد یا فلاں فلاں بن جائے۔ جن آیتوں کی طرف اشارہ ہوا ہے اس روایت میں، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ، کس طرح حل کیا جائے؟ غالباً صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ شان نزول کے متعلق ہی نہیں اور چیزوں کے متعلق بھی اگر احادیث میں اختلاف پایا جاتا ہے تو جس طرح ہم اس کو حل کرتے ہیں اسی طرح اس کو بھی حل کیا جائے گا۔ اولاً یہ دیکھیں گے کہ یا یہ روایت صحیح ہے یا وہ روایت صحیح ہے، اس کے راوی زیادہ قابل اعتماد ہیں یا اس کے راوی زیادہ قابل اعتماد ہیں۔ کچھ اس طرح کا جو طریقہ حدیثوں کی عام اختلافات کو رفع کرنے کے متعلق ہے وہی اس کے متعلق بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شان نزول کے متعلق جو اختلافات ہیں انہیں کوئی بڑی اہمیت بھی نہیں ہے، اس معنی میں فرض کیجئے کہ ایک راوی یہ کہتا ہے کہ اقرا بسم ربک کی آیتوں کے بعد سب سے پہلے سورہ قلم نازل ہوا، دوسرے کہتے ہیں نہیں سورہ فلاں نازل ہوا، تو اسے کوئی خاص بڑی اہمیت میری دانش میں نہیں ہے۔
اور یہ صحابہ کی واقفیت کا مظاہرہ ہوتا ہے، انہیں جیسا یاد رہا انہوں نے اس طرح بیان کر دیا تھا۔ اس کے متعلق حقیقت میں نے کبھی غور کیا نہیں، مطالعہ کیا نہیں، اسی لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ایک سوال ہے، ام ورقہ کون تھی؟ کیا صرف وہ حافظہ تھیں یا جناب ام سلمہ اور عائشہ بھی حافظہ تھیں؟ حضرت ام ورقہ ایک انصاریہ عورت تھی، بہت قدیم مسلمان شدہ۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب جنگ بدر میں سن 2 ہجری میں رسول اللہ مدینے سے روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنی خدمات پیش کی، یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں اسلام کے دشمنوں سے جنگ کرنا چاہتی ہوں۔ ان کے متعلق ایک اور روایت ہے جو اس سے بھی زیادہ یا عملی یا علمی دشواریاں پیدا کرے گی، وہ یہ کہ حضرت ام ورقہ کو رسول اللہ نے ایک مسجد کا امام مامور فرمایا تھا، جیسا کہ سنن ابو داؤد اور مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ اور یہ سوال اور یہ بھی کہ ان کے پیچھے مرد بھی نماز پڑھتے تھے، یہ کہ ان کا ایک مؤذن مرد تھا، ظاہر ہے کہ مؤذن بھی بطور مقتدی ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوگا۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت کو امام بنایا جائے؟ اس حدیث کے متعلق یہ گمان ہو سکتا تھا شاید وہ ابتدائی اسلام کی چیز ہو، بعد میں رسول اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا ہو، لیکن اس کے برعکس یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے تک زندہ تھیں اور اپنے فرائض کو انجام دیتی تھیں۔ اس لیے سوچنا ہمارا کام ہے۔ ایک چیز جو میرے ذہن میں آئی وہ عرض کرتا ہوں کہ بعض وقت عام قاعدے میں استثناء کی ضرورت پیش آتی ہے، اور رسول اللہ نے ان استثنائی ضرورتوں کے لیے یہ استثنائی تعین بھی فرمایا تھا۔ چنانچہ میں اپنے ذاتی تجربے کی ایک چیز بیان کرتا ہوں۔ پیرس میں چند سال پہلے کا واقعہ ہے، ایک افغان لڑکی طالب علم کے طور پر آئی تھی، اور اس پر ایک ہالینڈ والا جو ہم جماعت تھا عاشق ہو گیا۔ عشق اتنا شدید تھا کہ اس نے اپنا دین بدل کر اسلام قبول کر لیا، اور پھر ان دونوں کا نکاح بھی ہو گیا۔ نکاح کے فوراً ہی بعد ایک دن وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بھائی صاحب میرا شوہر مسلمان ہو گیا ہے اور وہ اسلام پر عمل بھی کرنا چاہتا ہے، نماز مثلا، لیکن اسے نماز نہیں آتی، اور اصرار کرتا ہے کہ میں امام بن کے نماز پڑھوں، وہ میرے پیچھے اقتدا کرے، کیا کروں؟ میں نے اسے جواب دیا کہ آپ کسی عام مولوی صاحب سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ جائز نہیں، لیکن میرے ذہن میں رسول اللہ کے طرز عمل کا ایک واقعہ حضرت ام ورقہ کا، اس لیے استثنائی طور پر تم امام بن کے نماز پڑھو، تمہارا شوہر مقتدی بن کر تمہارے پیچھے نماز پڑھے، اور اپنے شوہر سے اصرار کرو کہ وہ جلد سے جلد جو قرآن نماز کی ضرورتیں ہیں، یعنی کم سے کم 3 سوروں کو زبانی یاد کرنا اور تشہد وغیرہ اسے یاد کر لے، پھر اس کے بعد وہ تمہارا امام رہے گا اور تم اس کے پیچھے نماز پڑھا کرو۔ تو دوسرے الفاظ میں استثنائی ضرورتیں جو امت کو کبھی پیش آ سکتی تھیں، ان کی پیش بندی میں رسول اللہ نے یہ انتخاب فرمایا تھا، شاید یہ وجہ ہو اس واقعے کی۔